دنیا کی معیشت سمندروں پر چلتی ہے اور سمندروں میں کچھ ایسے تنگ راستے ہیں جو پوری دنیا کی نبض کو کنٹرول کرتے ہیں۔ سوچیں اگر یہ راستے بند ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اس کا ایک نظارہ یا مشاہدہ تو ہم آبنائے ہرمز کی بندش یا ناکہ بندی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، جس پر اس وقت امریکہ اور ایران میں جھگڑا شدت اختیار کر چکا ہے۔ اب تو بچے بچے کی زبان پر آبنائے ہرمز کا نام ہے۔ یہ خلیج عمان اور خلیج فارس کے درمیان واقع دنیا کی سب سے حساس سمندری تجارتی گزرگاہ ہے۔ شمال میں ایران، جنوب میں UAE اور عمان۔ آبنائے ہرمز صرف 21 میل چوڑی ہے، مگر دنیا کے تقریباً 20% تیل کی ترسیل اسی راستے سے ہوتی ہے، جس میں ایران، سعودی عرب اور خلیجی ممالک کا تیل شامل ہے، اور یہاں سے گزرنے والے تیل کے بڑے صارف ہیں چین، بھارت، پاکستان اور یورپی ممالک۔ آج کے حالات میں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی نے اسے عالمی بحران کا مرکز بنا دیا ہے۔ جہازوں کی آمد و رفت محدود ہونے سے تیل کی قیمتیں مسلسل اوپر جا رہی ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات کشیدہ ہونے سے آبنائے ہرمز دوبارہ سے میدان جنگ بن سکتی ہے۔ آبنائے ہرمز کے بعد آبنائے ملاکا بھی دنیا کا مصروف ترین تجارتی راستہ ہے۔ یہ ملیشیا اور انڈونیشیا کے درمیان واقع وہ راستہ ہے جو بحر ہند کو بحر الکاہل سے جوڑتا ہے۔ یہاں سے سالانہ 50,000 جہاز گزرتے ہیں۔ دنیا کی تجارت کا بڑا حصہ اس راستے پر منحصر ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سنگاپور کے قریب یہ صرف 2.8 کلومیٹر چوڑی رہ جاتی ہے۔ اب یہاں ایک نئی بحث چل رہی ہے کہ انڈونیشیا آبنائے ملاکا سے گزرنے والی ٹریفک پر ٹول ٹیکس لگانا چاہتا ہے۔ ملیشیا اس فیصلے میں اس کے ساتھ ہے، مگر سنگاپور اس کا مخالف ہے۔ آبنائے ملاکا یہ تینوں ملک مل کر چلاتے ہیں۔ اور اب بات یمن کی اہم تجارتی گزرگاہ باب المندب کی۔ آبنائے باب المندب بحیر احمر کو خلیج عدن سے ملاتی ہے، یعنی ایشیا اور افریقہ کے درمیان کا راستہ۔ ایک طرف یمن، دوسری طرف جبوتی۔ دنیا کی مصروف ترین گزرگاہوں میں شامل باب المندب سوئز کینال اور پاناما کینال جتنی اہم ہے، اس پر آج کل ایران کے اتحادی حوثیوں کی عملداری ہے اور وہ گاہے بگاہے اسے بند کرنے کی دھمکی دے کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہتے ہیں۔ دیگر اہم تجارتی گزرگاہوں میں آبنائے جبرالٹر شامل ہے، جو کہ بحیرہ روم کو بحر اوقیانوس سے جوڑتی ہے۔ یہ اسپین اور مراکش کو علیحدہ کرتی ہے۔ ترکی میں واقع آبنائے باسفورس یورپ اور ایشیا کو الگ کرتی ہے۔ آبنائے مالٹا یا مالٹا چینل بھی مصروف تجارتی سمندری شاہراہ ہے جو اٹلی کے شہر سسلی اور یورپی ملک مالٹا کو ملاتی ہے۔ مصر میں واقع سوئز کینال بھی دنیا کے مصروف ترین تجارتی راستوں میں سے ہے۔ اسے یورپ اور ایشیا کے درمیان شارٹ کٹ راستہ کہا جاتا ہے۔ پاناما کینال کا نام بھی تو ہم نے بہت دفعہ سن اور پڑھ رکھا ہے۔ یہ اہم ترین بحری شاہراہ دنیا کے دو عظیم ترین سمندروں بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس کو جوڑتی ہے۔ ناظرین، یہ صرف سمندری راستے نہیں بلکہ دنیا کی معیشت کی شہ رگیں ہیں، جہاں ایک چھوٹی سی رکاوٹ تیل کی قیمتوں کو آسمان تک لے جا سکتی ہے اور عالمی سیاست کو ہلا سکتی ہے، جیسا کہ اس وقت آبنائے ہرمز کی بندش اور ناکہ بندی سے ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کل یہ راستے مکمل بند ہو جائیں تو کیا دنیا اس صدمے کو برداشت کر پائے گی، یا ہم ایک نئے عالمی بحران کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے؟